خود کو اللہ کے سپرد کیوں نہیں کر دیتے؟ خود کو اللہ کے حوالے کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ ہم کہتے ہیں ہم خود بڑے عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، یہ ساری دنیا میں نے تو اٹھائی ہوئی، میں نہ ہوں تو یہ آسمان گر پڑے گا۔ دماغ میں یہ فطور، یہ خناس، من شر الوسواس الخناس، یہ جو وسوسے پیدا کرتا ہے رنگ برنگے۔ اچھا ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا اس لیے ہے کہ کہیں سے رہنمائی ملی نہیں، تربیت لی نہیں، کسی لاخوف کے ساتھ تعلق جوڑا نہیں، کسی لاخوف کے پاس کبھی بیٹھے نہیں، تو وہ لاخوفیت کا رنگ آپ کے اوپر نہیں چڑھا، اس لیے انسان پریشانیوں مسائل میں گھرا رہتا ہے۔ نفس مطمئنہ پہ پہنچنے والی ہستیوں کے پاس جو بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ بھی سکون اور قرار میں رہتے ہیں، سیٹسفیکشن میں رہتے ہیں، ہر وقت پیس آف مائنڈ جو ہے اس کی دولت اللہ ان کو عطا فرماتا ہے، ذہنی سکون، قلبی سکون، ریلیکسیشن۔ وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ خود پریشان نہیں ہے تو اپنے دوستوں کو کیوں پریشان ہونے دے؟ اللہ خود نہیں ڈرتا کسی سے تو ان کو کیوں ڈرنے دے؟ اللہ کو خود خوف نہیں ہے کسی کا تو اللہ اپنے دوستوں کو کیوں خوف میں ڈالے گا؟ تو بس یہ جو چند روزہ زندگی ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ حوالے کرنے کو دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ یہ نفس نے ہمارا جو ہے نا سکون تباہ کیا ہوگا، نہ دن کو چین نہ رات کو چین، ہر وقت پیسہ 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 پیسہ۔ ٹھیک ہے پیسہ ایک ضرورت ہے، صحابہ کرام کی ضرورت نہیں تھی، نبیوں کی ضرورت نہیں تھی، پیسے ولیوں کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے اس کے لیے زندگی کیوں نہیں کھپائی؟ یہ ہے سوال۔ ہماری زندگیاں اور اللہ والوں کی زندگی، نبیوں ولیوں کی زندگیاں بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ یہ ہستیاں اگر لینڈ لارڈ ہوتی، بہت زیادہ دولت مند ہوتی تو کسی کی ضرورت ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دے۔ اتنے بڑے نبی، جلیل القدر نبی، 1,24,000 نبیوں میں کسی کے پاس یہ معجزہ نہیں ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ مردوں کو زندہ کر رہے، بیماروں کو شفا مل رہی، کوڑیوں کو شفا یاب کر رہے، نبینا مادر زاد نبینا جو ہے ان کو روشنی عطا فرما رہے ہیں۔ اتنے بڑے معجزات کے مالک، اور پھر اتنا بڑا معجزہ کہ آسمانوں پر چلے گئے دوبارہ پھر واپس آئیں گے۔ یہ کسی نبی کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا۔ ذکر ہے پورا قرآن مجید کے اندر، سورۃ آل عمران، سورۃ مریم، ان کی والدہ کے نام عیسیٰ ابن مریم۔ چونکہ درویش انسان، فقیر آدمی، ان کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے آج سے نہیں، صدیوں سے، شروع سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا، جادوگر کہا گیا، شاعر کہا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا، پتھر مارے گئے، مگر سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ہم اس نبی کی امت ہیں تو ہمیں اپنی زندگیاں ان کے نقش قدم پر گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ دنیا کے مسائل ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، نشیب و فراز جو ہے یہ زندگی کا حصہ ہے، اسی کو کہتے ہیں زندگی۔ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی پریشانی ہو ہی نہ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا ہیں کہ آپ کے پاس پریشانی نہ ہو، مسائل نہ پیش آئیں؟ جب نبیوں کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں تو آپ کیا چیز ہیں؟ تو اس لیے جب اللہ جس کو ساتھ محبت کرتا ہے ان کی آزمائش بھی دیتا ہے۔ امتحان میں آپ نے کامیابی اگر حاصل کرنی ہو نا، آپ نے میٹرک پاس کرنی ہو تو امتحان
امتحان سے گزرنا پڑے گا کہ ڈائریکٹ ہی بھاگ جائیں گے آگے؟ پھر آپ نے میٹرک کر لیا تو پھر انٹر کے لیے امتحان میں بیٹھنا پڑے گا، پھر گریجویشن کے لیے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، کئی ٹیسٹ ہوتے ہیں، کئی امتحان ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ زندگی جو ہے یہ بھی امتحان، یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ آزمائش گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ یہاں مختلف قسم کے سوال آئیں گے، اس کو حل کرنا ہے آپ نے۔ کرنے یہاں کیا آئے ہیں اگر پرچے حل نہیں کرنے؟ پرچے حل کرنے کے لیے تو ایگزامینیشن ہال میں آئے ہیں کسی کام لیے۔ ہم سوئے کثرت وحدت ہے میاں اولو انجام ہمارا۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ رسول نے ہمیں ایک ڈیوٹی لگا دی، اس ڈیوٹی کے مطابق اگر عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اس سے ہٹیں گے۔ دیکھو نا، ایک ہوتا ہے ذمہ دار ملازم اور ایک ہوتا ہے باغی غلام، جو بغاوت کرے، جو ڈیوٹی چھوڑ کر بھاگ جائے، ان کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہے نا۔ یہ بارڈروں پر جو کھڑی ہے آدمی، یہ بارڈروں کو چھوڑ دے تو دشمن آپ پہ حملہ کر دے، آپ کا ملک سارا تباہ کر دے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی بغاوت کرنا یہ سنگین جرم ہے۔ ہمیں اللہ رسول نے جو ڈیوٹی لگائی ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء فرض ہے، یہ ڈیو ہے ہمارے اوپر، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ جو چیز ہمارے اوپر ڈیو ہو، لاگو ہو، لازم ہو، فرض ہو، وہ ڈیوٹی بن جاتی ہے، اور جو اس سے غافل ہو وہ پھر ایک غیر ذمہ دار انسان ہے، وہ صحیح ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کی سنت سے محبت ہونی چاہیے کہ چونکہ نہیں ہوتی محبت، اس لیے جو ہے ان کی سنت نہیں، ہمیں وہ رات کو نیند پیاری ہے، نبی کے پیارے ہیں۔ پریکٹیکل یہ اپنے آپ کو جانچیں، جائزہ لیں، لیبارٹری ٹیسٹ کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ مجھے نفس نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ میں اللہ کی مان رہا ہوں، نبی پاک کی مان رہا ہوں، پیر و مرشد کی مان رہا ہوں، کہ نفس اور شیطان کی مان رہا ہوں؟ یہ اندر کھچڑی پکتی رہتی ہے ہر وقت انسان کے اندر، کبھی رحمان غالب، کبھی شیطان غالب، کبھی رحمانی خیال آ گئے، کبھی شیطانی آ گئے، کبھی دل کیا نماز پڑھ لی، دل کیا نہ پڑھی، دل کیا غصے میں آ گئے، دل کیا محبت میں آ گئے، کڑی چتولا کڑی مشق۔ ایسے نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور جو بندہ نماز پڑھے گا، 5 وقت وضو کرے گا، اس کا بی پی ہائی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فیض و برکات ہے نماز کے ظاہری فوائد۔ نماز کے باطنی فضائل بھی بے شمار ہیں، ظاہری فوائد بھی بے شمار ہیں۔ جو نماز پڑھے گا، 5 وقت باوضو رہے گا، اس کا کبھی بی پی ہائی نہیں ہوگا، اس کو برین ہیمریج کبھی نہیں ہوگا۔ کیا وجہ؟ کہ وہ اللہ کے آگے جو ہے 5 دفعہ دن میں اپنا برین رکھتا ہے۔ جو اللہ کے پیروں میں اپنا برین رکھتا ہو وہ ہیمریج کیوں ہو اس کو؟ تو جس نے رکھنا ہی نہیں ہے اسی کو ہی ہوگا۔ کیا یہ بات ہوئی؟ جس نے 5 دفعہ اللہ کے قدموں میں روز صبح دوپہر شام فجر ظہر عصر مغرب عشاء اپنا برین رکھنا ہے، تو پھر اللہ اس کو انعام نہیں دے گا؟ اللہ اس کو برین ہیمریج ہونے دے گا؟ جس نے 5 دفعہ وضو کرنا ہے، 5 دفعہ منہ دھونا ہے، اتنا خوبصورت مذہب ہے، 5 دفعہ منہ دھوئے گا، اس کے منہ پہ اللہ کی نورانیت نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ اس کے چہرے پر چمک دمک نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تو یہ جو کچھ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، ہم اس کو سمجھ بیٹھتے ہیں اپنے اوپر بوجھ۔ یہ 2 وقت کی روٹی کمانا، یہ صحابہ کرام کے پاس عقل زیادہ تھی کہ ہمارے پاس زیادہ عقل؟ وہ بھی جاب کرتے تھے، دکانیں بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، نبیوں نے بھی کیا، پیغمبروں نے بھی کیا، مگر فرق کیا ہے؟ ہتھ کار والے
دل یاد الہی کی طرف، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے. تو بس ہمیں دنیا جو ہے یہ غافل نہ ہونے دے. یہ جو تصوف ہے، روحانیت کی دنیا ہے، یہ کیا تعلیم دیتی ہے؟ تصوف کا سارا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ اپنے اندر کو، اپنے باطن کو پاکیزہ رکھو، اس کو اللہ کی طرف متوجہ رکھو، تو ظاہر کے کام ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، کوئی حرج تو نہیں. آپ کام کر رہے ہیں دنیاوی کوئی، تو آپ زبان سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو کس نے روکا ہے آپ؟ تو یہ آپ نے ارادہ کرنا ہے. آپ کو عقل ہونی چاہیے کہ میں نے جو دم غافل دو دم کافر. آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں. زبان کو خالی کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہ زبان ایک وقت آئے گا یہ بول نہیں سکے گی. جب آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، جب آپ بستر پر پڑے ہوں گے چارپائی پر جنازے کے اوپر، اس وقت آپ کی آنکھیں آپ کے جسم میں لگی ہوں گی لیکن دیکھیں گی نہیں، کان ہوں گے سنیں گے نہیں، زبان ہوگی بول نہیں سکے گی، ہاتھ پاؤں ہوں گے حرکت نہیں کر سکتے. جب تک یہ حرکت ہے تو اس سے وہ کام لے لو جس کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے، تو پھر آگے جا کر آپ کو مایوسی، شرمندگی، ندامت نہیں ہوگی. لیکن یہ فیصلہ اسی زندگی میں کرنا ہے، ابھی کرنا ہے. یعنی یہ نہیں کہ میں رمضان شریف آ رہا 2 مہینے کے بعد پھر بن جاؤں گا. نہیں ہو سکتا آپ کو رمضان ہی نہ ملے، پہلے فوت ہو جاؤ. تو اس لیے ابھی اور اسی وقت اپنے اندر یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ روز جنازے پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مر گیا نا بس یہ مر گیا، میں نے تو کبھی مرنا ہی نہیں. وہ بھی یہی سمجھتے تھے. وہ جس کا آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں نا، وہ بھی ساری زندگی یہی سمجھتے رہے کیا کہ میں نے نہیں مرنا، وہ مر گیا، میں نے تو واپس جا کے دنیا داری میں بھاگم بھاگ لگی ہوتی ہے وہاں جنازگاہ کے اندر کہ میری دکان کھلی ہے، میں وہ کرنا، میں وہ کرنا. وہاں پر ہی جناب وہاں قبرستانوں میں بیٹھے ہوئے سیاست پہ گفتگو ہو رہی، سگریٹیں پی رہے ہوتے ہیں، کنوں پر بیٹھے اخباریں پڑھ رہے ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ خوف خدا وہ نہیں. ہمارے دل جو ہے وہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کی ہیبت سے وہ خالی ہو چکے. تو اس لیے اب یہ جو دور گزر رہا ہے یہ بڑا بے عملی کا دور ہے، افراتفری کا دور، نفس نفسی کا دور ہے. کسی کو کسی کی پرواہ نہیں. دین کی بات تو لوگ کہتے ہیں کرو ہی نہ، اللہ رسول کی بات نہ کرو، اور ساری باتیں کرو. فیشنوں کی باتیں کرو، ڈیزائنوں کی باتیں کرو، ماڈلوں کی باتیں کرو، گاڑیوں کے ماڈل، موبائل کا کون سا نیا ماڈل آ گیا ہے، کون کون سے برانڈ اکاڑا کے اندر آ گئے ہیں، یہ باتیں کرو. کہ اللہ رسول قرآن کہاں سے لے آتے ہو بیچ میں؟ طبیعت خراب ہو جاتی ہے ان کی. آپ کہیں بیچ میں دین کا ٹچ دے رہے ہو نا کسی گفتگو میں مذہب کی، وہ بات کو کاٹ کے فوراً بدل دیں گے. کبھی تجربہ ہوا اس چیز کا کہ آپ دین کی بات بیچ میں ٹچ لگانے لگے ہوں گے، وہ کاٹ کے فوراً اپنا ٹریک دوسرا لے آئیں گے سامنے. یار اتنی اچھی بات ہو رہی تو کتوں آ گیا بیچ؟ اس کی ریزن کیا ہو؟